کیا ایک ایسا فنکار بھی ہو سکتا ہے جو اپنی شکل، آواز، اداکاری کے ذریعے پوری قوم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے؟ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی ایک شخص نے یہ کارنامہ انجام دیا تو وہ ننا تھے۔ وہ قد میں چھوٹے تھے مگر فن میں بہت بڑے۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ہنسایا مگر اپنی زندگی میں کئی تلخ حقیقتوں کا بھی سامنا کیا۔ ننا کیکو کا وہ شہنشاہ جس کی مسکراہٹ آج بھی الف لیلہ کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ کیا ایک ایسا فنکار بھی ہو سکتا ہے جو اپنی شکل، آواز، اداکاری کے ذریعے پوری قوم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر لے؟ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی شخص نے یہ کارنامہ انجام دیا تو وہ ننا تھے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری اینڈ فور سے۔ ننا 4 اگست 1942 کو سائیور شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچپن ہی سے وہ فلموں کے شیدائی تھے اور چھوٹے قد کے باوجود ان میں ایک منفرد دلکشی تھی۔ جب وہ لاہور آئے تو انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کا سوچا۔ ان دنوں لالی ووڈ میں بڑے بڑے ہیرو اور مزاحیہ اداکار چھائے ہوئے تھے جیسے لہری، رنگیلا اور منور ظریف۔ ایسے میں ایک چھوٹے قد والے لڑکے کے لیے جگہ بنانا آسان نہ تھا، لیکن ننا نے اپنی جگہ خود بنائی۔ کیریئر کا آغاز اور پہچان کی اگر بات کریں، ننا نے اپنے فلمی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1966 میں فلم وطن کا سپاہی سے کیا۔ یہ کوئی بلاک بسٹر نہیں تھی لیکن اس میں ان کی چھوٹی سی موجودگی نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ تاہم اصل کامیابی کا سہرا جاتا ہے ان کی فلم نوکر جو 1976 کو ریلیز ہوتی ہے۔ اس فلم میں انہوں نے ایک معصوم اور سیدھے سادے نوکر کا کردار ادا کیا جو ہر صورت حال میں مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کردار کو خوب پسند کیا اور ننا ایک رات میں اسٹار بن گئے۔ اس کے بعد آنے والی فلموں جیسے دبئی چلو اور سلام صاحب نے ان کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ ان کی اداکاری کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی گالی گلوچ یا ہلکی پھلکی حرکتوں پر نہیں ہنستے تھے، بلکہ ان کا مزاح ان کی آنکھوں کی شارت، چہرے کے تاثرات اور ٹھہرے ہوئے جملوں میں پنہاں تھا۔ ٹیلی ویژن کے صنعتی دور کی بات کریں، اگر فلموں نے ننا کو متعارف کرایا تو ٹیلی ویژن نے انہیں امر کر دیا۔ 1980 کی دہائی میں جب پی ٹی وی نے مشہور زمانہ ناصر الف نون شروع کیا تو اس میں ننا نے علن کمال احمد رضوی کے ساتھ جوڑی بنائی۔ یہ ڈرامہ اربوں کی مشہور کہانیوں پر مبنی تھا لیکن اس کی ساری جان ننا اور علن کی جوڑی تھی۔ ننا کا کردار ایک بھولا بالا، تھوڑا سا ڈرپوک لیکن دلیر دوست کا تھا جو ہر کیکے کے پیچھے اخلاقی سبق چھپا دیتا تھا۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی ہفتے کی اس مخصوص رات کا انتظار کرتا تھا کہ دیکھیں ننا اور علن آج کیا نیا تماشا کھڑا کرتے۔ پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن کی تاریخ میں عظیم فنکاروں میں ایک نام ننا کا ہے، لیکن ان کی منفرد شخصیت اور جسمانی ساخت کی وجہ سے وہ ننا کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے پاکستانی کامیڈی کو ایک نئی شناخت دی اور ثابت کیا کہ مزاح صرف کیکوں کا نام نہیں بلکہ معاشرے کی عکاسی کرنے کا بھی ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ ننا نہ صرف ایک کامیڈین تھے بلکہ ایک مکمل اداکار تھے۔ ان کے کرداروں میں ایک معصومیت، سادگی، حاضر جوابی اور عوامی زندگی کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کردار ہر طبقے کے لوگوں میں یکساں مقبول تھے۔ ابتدائی زندگی اور کامیڈی کا منفرد انداز۔ ننا کی کامیڈی کا انداز دوسرے اداکاروں سے مختلف تھا۔ وہ صرف لطیفے سنانے یا مسخرہ خیز حرکات کرنے پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ ان کی کامیڈی انسانی رویوں، روزمرہ زندگی اور معاشرتی مسائل سے جڑی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات، آواز کا اتار چڑھاؤ اور مکالمہ ادا کرنے کا انداز ناظرین کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ان کے کردار عام آدمی کے قریب محسوس ہوتے تھے، اس لیے لوگ ان سے فوری طور پر جڑ جاتے تھے۔ رنگیلا اور ننا کی جوڑی۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں کئی مشہور جوڑیاں رہی ہیں لیکن ننا اور رنگیلا کی جوڑی کو خاص مقام حاصل ہے۔ دونوں فنکار جب ایک ہی فلم یا پروگرام میں نظر آتے تو ناظرین کی دلچسپی کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ ننا کی برجستگی اور رنگیلا کی برجستگی اور ننا کی معصوم مزاحیہ شخصیت مل کر ایسا جادو پیدا کرتی تھی جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی جوڑی نے
पाकिस्तानी कॉमेडी के معیار को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और कई यादगार फिल्में दी। टेलीविजन पर कामयाबी। फिल्मों के साथ साथ नन्ना ने पाकिस्तान टेलीविजन पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके ड्रामे और मज़ाहिया प्रोग्राम घरों में बड़े शौक से देखे जाते थे। इस दौर में तफरीह के ज़राए महदूद थे, इसलिए टीवी पर आने वाले फनकारों की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। नन्ना ने इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाया और लाखों लोगों के पसंदीदा अदाकार बन गए। उनकी अदाकारी में मसनूईपन नहीं था, वो किरदार को जीते थे, वो किरदार को दबाने का फन जानते थे। यही खूबी उन्हें दूसरे फनकारों से मुमताज करती। अवामी मकबूलियत। नन्ना की मकबूलियत सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि देहातों और दूर दराज इलाकों तक भी फैली हुई थी। लोग इनके मकालमे याद करते, इनकी नकल उतारते और इनके प्रोग्रामों का बेसब्री से इंतजार करते थे। वो एक ऐसे फनकार थे जिन्हें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब पसंद करते थे। इनकी कॉमेडी में फाशी या गैर जरूरी जुमलों की बजाय शाइस्तगी और खानदानी तफरीह मौजूद होती थी। फन के पीछे छुपी जद्दोजहद का जिक्र करें। अक्सर लोग सिर्फ कामयाबी देखते हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे छुपी जद्दोजहद को नहीं जानते। नन्ना ने भी अपनी जिंदगी में कई मुश्किलात का सामना किया। जिस्मानी साख की वजह से उन्हें बाल का तौसफ का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी। उन्होंने अपनी मेहनत, सलाहियत और मुस्तकिल मिजाजी से साबित किया कि कामयाबी का तल्लक ज़ाहिरी शक्ल से नहीं, बल्कि इंसान की काबिलियत से होता है। नन्ना की खूबियां देखते हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड नगार अवार्ड ने उन्हें 3 बार अपने सीने से लगाया। उन्हें 1970, 1978, 1983 में बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का अवार्ड दिया गया। ये बात किसी के लिए हैरत की नहीं। उनके दौर में मुनव्वर ज़रीफ, नन्ना और लहरी जैसे दीगर बड़े नाम मौजूद थे, फिर भी अपने मुनफरद अदायगी से ये आज़ाद मुसलसल हासिल किया। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से देखे मोहब्बत और मायूसी। कामयाबी के इस रूज के पीछे नन्ना की ज़ाती ज़िंदगी का बाब बहुत तलख था। उन्हें एक डांसर और फिल्मी अदाकारा नाज़री से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। नन्ना ने नाज़री को फिल्मों में मौके दिलाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्हें कामयाब भी किया। लेकिन जैसे ही नन्ना की कुछ फिल्में फ्लॉप होने लगी और किस्मत ने पलट कर देखा, नाज़री ने इनका साथ छोड़ दिया। ये धोखा नन्ना के लिए इतना तकलीफ दे था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। उन्हें ज़हनी बीमारी लाग हुई और वो अकेलेपन में जीने लगे। दोस्तों का कहना है कि जिस मुंह से वो लाखों लोगों को हंसाते थे, वही मुंह रात को तकिए में दबाकर रोते रहते थे। अलमिया वो रात जब कह के खामोश हो गए। 2 जून 1986 की वो स्याह रात थी, जब लाहौर के नवाई इलाके में नन्ना की कोठी से शॉटगन की आवाज़ आई। पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो नन्ना ने खुदकशी कर ली थी। इनकी मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वही नन्ना जिसने हजारों कैके बखेरे थे, उसने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए अपनी ही बंदूक उठा ली। नन्ना की मौत ने पाकिस्तान के तफरीही हलकों में एक खला छोड़ दिया जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। कुछ कहते हैं कि ये नाज़री की बेवफाई थी, कुछ कहते हैं ये फिल्मों में कमी और माली तंगी थी। लेकिन हकीकत ये है कि गैर मामूली फनकार ने तनाई के अंधेरों में अपना आप खो दिया। पाकिस्तानी कॉमेडी पर इस मौत के सार को देखे नन्ना ने पाकिस्तानी कॉमेडी को एक नई जोहर दी। इनके बाद आने वाले कई कॉमेडियन ने इनके अंदाज से मुतासर हुए और उन्होंने साबित किया कि मज़ा सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि सोच पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इनके किरदारों में माशरती तनकीद भी होती थी और मुस्बत पैगाम भी था। आज भी पाकिस्तान के बहुत से मज़ाहिया फनकार उन्हें अपना उस्ताद और आइडियल करार देते हैं। उनकी वफात से नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। 1986 में नन्ना इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी वफात पाकिस्तानी शो बिजनेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। लाखों मदाह गमज़दा हुए क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि खुशियों का एक जरिया खो दिया था। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनका फन आज भी जिंदा है और नई नस्ल को महफूज कर रहा है। हर दौर में कुछ तारीख बनाते हैं
اور کچھ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ننا ان شخصیات میں شامل ہے پاکستانی تفریح صنعت کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی فلمیں، ڈرامے اور یادگار کردار آج بھی پاکستانی ثقافت کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کی مثال ہے کہ محنت، لگن اور خلوص سے انسان اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل سکتا ہے۔ ننا کا نام پاکستانی کامیڈی کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری روح سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے فن سے لاکھوں لوگوں کو خوشیاں دیں اور ثابت کیا کہ حقیقی فنکار وہی ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ ان کی زندگی، جدوجہد اور کامیابی نئی نسل کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر انسان میں صلاحیت اور عزم موجود ہو وہ تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ ننا آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن جب بھی پاکستانی کامیڈی کی بات ہوگی ان کا نام سب سے پہلے لیا جائے گا۔ کچھ فنکار پردے سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی مسکراہٹ نسلوں تک زندہ رہتی ہے، اور ننا انہی عظیم فنکاروں میں سے ایک ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ان کے کردار ہنستے ہیں۔ ان کی یاد آج بھی ثابت کرتی ہے کہ سچا فنکار کبھی نہیں مرتا، چاہے اس کی زندگی کا آخری باب کتنا ہی اداس کیوں نہ ہو۔ ننا کا نام پاکستانی کامیڈی کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری روح سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنے فن سے لاکھوں لوگوں کو خوشیاں دی اور ثابت کیا کہ حقیقی فنکار وہی ہے جو وقت گزرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ ان کی زندگی، جدوجہد اور کامیابی نئی نسل کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر انسان میں صلاحیت، عزم موجود ہو تو وہ تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ ننا آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن جب بھی پاکستانی کامیڈی کی بات ہوتی ہے تو ان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ ننا رفیقاور پاکستانی کامیڈی کا اس طرح جس کی روشنی آج بھی قائم ہے۔ وہ فنکار جس نے پورے پاکستان کو ہنسایا لیکن خود روتا ہوا چلا گیا۔